سماعتوں کے سامنے پیش کروں گا۔ سرکار مدینہ سے جسے پیار نہیں ہے، فردوس میں جانے کا وہ حقدار نہیں ہے۔ تہذیب سے آؤ، یہاں تہذیب سے بیٹھو، درگاہ محمد ہے یہ دربار نہیں ہے، درگاہ محمد ہے یہ دربار نہیں ہے۔ آئیے مصروں کے سائے میں ملتمس ہوں، بین الاقوامی شہرت کے حامل پورے ہندوستان اور پوری دنیا میں جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ میں گزارش کر رہا ہوں محترم ڈاکٹر نایاب بلیاوی صاحب سے کہ نعت پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ ایک بلند ترین نعرہ سلوات ہوگا اس طرح۔ سبحان بھائی کتنی دیر تک؟ اللہم صلی علی جب آپ کے آگے ڈاکٹر لکھے تو آپ خود سمجھتا ہے، کیونکہ ہم بھی ڈائری لے کے پڑھتے نہیں، میں بھی ڈائری لے کے حضرت ایک درود ارشاد ہوا ہے۔ آئیے ہم اس کی شان میں چند اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں جو اگر لفظوں میں اس کی فضیلت کو سمیٹا جائے تو کوئی سمیٹ نہیں سکتا، کوئی خطیب، کوئی شاعر اس کے رتبے کو بیان نہیں کر سکتا۔ اس لیے کوئی بھی اگر ان کا ذکر کرتا ہے تو وہ حق ادا نہیں کر سکتا۔ میں اس رخ سے چار مصرے پیش کرتا ہوں کہ فاطمہ تو فاطمہ ہے۔ ڈاکٹر علی شریعتی نے اپنی کتاب کو مکمل کرتے ہوئے آخری جملہ یہ لکھا، فاطمہ تو فاطمہ ہے۔ میں نے وہیں سے یہ چار مصرے مدح سرکار دو عالم میں بھلا کیا لکھیں، مدح سرکار دو عالم میں بھلا کیا لکھیں، بولا قرآن کے یاسین اور طٰہٰ لکھیں، بولا قرآن کے یاسین اور طٰہٰ لکھیں، جب کبھی سرور عالم کا قصیدہ لکھیں، جب کبھی سرور عالم کا قصیدہ لکھیں، آپ کاغذ پہ فقط فاطمہ زہرا لکھیں، آپ کاغذ پہ فقط فاطمہ زہرا لکھیں، جب کبھی سرور عالم کا قصیدہ لکھیں، آپ کاغذ پہ فقط فاطمہ زہرا لکھیں۔ چار مصرے جہاں سے علی صاحب نے اپنی بات ختم کی پیش کرتا ہوں۔ نعت احمد سنا رہے ہیں لوگ، نعت احمد سنا خود کو مسلم
جتا رہے ہیں لوگ، خود کو مسلم جتا رہے ہیں لوگ، جس نے ایجاد کی ہے نعت نبی، جس نے ایجاد کی ہے نعت نبی، اس کو کافر بتا رہے ہیں لوگ، اس کو کافر بتا رہے ہیں لوگ، نعت احمد سنا رہے ہیں لوگ، خود کو مسلم جاتا رہے ہیں لوگ، جس نے ایجاد کی ہے نعت نبی، اس کو کافر بتا رہے ہیں لوگ۔ ایک درود ارشاد فرما دیں۔ نعت کے 7 شعر پیش کرتا ہوں، شکرانہ تمام۔ حوصلوں کو رفتوں پر آزمانا چاہیے، حوصلوں کو رفتوں پر آزمانا چاہیے، ایک نیا عالم ستاروں پر بسانا چاہیے، ایک نیا عالم ستاروں پر بسانا چاہیے، کھینچ کر نجم فلک کو کہہ رہی ہے یہ زمین، اب سوانحے پہ سورج کو بھی آنا چاہیے، اب سوانحے پہ سورج کو بھی آنا چاہیے، آسمانوں کی بلندی پر جو رکھتے ہیں دماغ، آسمانوں کی بلندی پر جو رکھتے ہیں دماغ، ان پرندوں کو زمین سے آبادانا چاہیے، ان پرندوں کو زمین سے آبادان۔ ایک درود ارشاد فرما دیں۔ اور آپ لوگ قریب آ جائیے تاکہ بعد میں آنے والوں کو مزید آگے آ جائے، اور جو بچے ہیں پیچھے آ جائیں، پیچھے سے آگے آ جائیں۔ کچھ کام ہم انیس صاحب کا ہلکا کر دیں۔ ایک درود ارشاد فرما دیں۔ آئیے آئیے آگے آئیے۔ حوصلوں کو رفتوں پر آزمانا چاہیے، ایک نیا عالم ستاروں پر بسانا چاہیے، ایک نیا آسمانوں کی بلندی پر جو رکھتے ہیں دماغ، ان پرندوں کو زمین سے آبادانا چاہیے۔ شعر بلاؤ بھائی، جب کسی چیز کے ٹائم زیرو ہو جائے تو کسی بھی شے کے رفتار کو کیلکولیٹ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کراری میں یہ شعر پڑھ رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔
جب کسی ٹائم زیرو ہو جائے تو پھر رفتار انفینائٹ ہو جاتی ہے. پیش کرتا ہوں ملا ہمائی. وقت کا محتاج ہرگز نور ہو سکتا نہیں. پیش کرتا ہوں. وقت کا محتاج ہرگز نور ہو سکتا نہیں. وقت کا محتاج ہرگز نور ہو سکتا نہیں. یہ سمجھنے کے لیے ہم کو زمانہ چاہیے. یہ سمجھنے کے لیے ہم کو زمانہ چاہیے. یہ سمجھنے کے لیے ہم کو زمانہ چاہیے. یہ سمجھنے ملا ہمائی. وقت کا محتاج ملا ہمائی. جس سفر میں حضرت جبریل بھی تھک کر رکے. سرکار کے حشر کو ملا ہمائی. جس سفر میں حضرت جبریل بھی تھک کر رکے. ہم کو اس گرد سفر کا شامیانہ چاہیے. ہم کو اس گرد سفر کا شامیانہ چاہیے. تمہید کا آخری شعر اس شعر کے لیے جو میری زندگی کا ایک قیمتی شعر ہے, جو مولانا نے عنایت فرمایا. ایک درود ارشاد فرما دیں. آئیے مولانا. جس سفر میں حضرت جبریل بھی تھک کر رکے. ہم کو اس گرد سفر کا شامیانہ چاہیے. تمہید کا آخری شعر سبند ہے. تمہید کا آخری شعر تمامی اہل قراری اس تمہید کے آخری شعر کو ملاحظہ فرمائے. اگر شعر آپ تک پہنچتا ہے تو دعا چاہتا ہوں. میں نے پوچھا کیا ہے یہ معراج تو تاسا رب نے کہا. میں نے پوچھا کیا ہے یہ معراج تو رب نے کہا. کچھ نہ کچھ بندے سے ملنے کا بہانہ چاہیے. کچھ نہ کچھ بندے سے ملنے کا بہانہ چاہیے. جس سفر میں نے پوچھا کیا ہے یہ معراج تو رب نے کہا. کچھ نہ کچھ بندے سے ملنے کا بہانہ چاہیے. کچھ نہ کچھ بندے سے ملنے کا بہانہ چاہیے. جتنے بھی میسج ہے جبریل امین لے کے آئے. شہزادی کے چاہنے والوں, یہ شعر جس شعر کے لیے میں نے یہ تانا بانا بنا, اسی شعر کے لیے میں یہ سارے اشعار سنا رہا تھا. آج سبند بھائی نے بہت شاندار مائک لگا رکھا ہے. شعراء اس پر پڑھ کر کے بہت خوش ہوں گے. ایک درود ارشاد فرما ہے. میں نے پوچھا کیا ہے یہ معراج تو رب نے کہا. تحفہ زہرا نہ بھیجوں گا کبھی جبریل سے. تحفہ زہرا نہ بھیجوں
خاطر تم کو آنا چاہیے، اے محمد اس کی خاطر تم کو آنا چاہیے۔ آئیے بھائی عباس صاحب آئیے۔ تحفہ زہرا نہ بھیجوں گا کبھی جبریل سے، اے محمد اس کی ایک درود ارشاد فرما دے۔ اے محمد اس کی خاطر تم کو آنا چاہیے۔ دو شعر نعت سے الگ ہٹ کر کے پیش کر رہا ہوں، نعت سے ہٹ کر کے الگ پیش کرتا ہوں۔ عاشق شبیر کا ہوگا بدن خاک شفا، پیش کرتا ہوں خاص طور سے۔ عاشق شبیر کا ہوگا بدن خاک شفا، عاشق شبیر کا ہوگا، مصرع لگ جائے تو آ چاہتا ہوں۔ عاشق شبیر کا ہوگا بدن خاک شفا، شرط یہ ہے کربلا میں دفن ہونا چاہیے، شرط یہ ہے کربلا میں دفن ہونا چاہیے، شرط یہ ہے کربلا میں دفن ہونا چاہیے۔ شیر اللہ بھائی حضرت، ایک اکثر میرے مہم کا یہ حصہ ہے کہ جب کوئی کم سے کم مدح خانے کی دنیا میں فاؤل ہوتا ہے تو میں ضرور اس کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ ملا بھائی ایک شاعر ہیں جنہوں نے کہا کہ سجا کے پلکوں پہ اپنے نمائشی آنسو اٹھائے پھرتے ہیں۔ اب ہمارے آنسوؤں کو انہوں نے نمائشی کہا اور پھر تعزیے سے اس کی تمثیل دی۔ ان سے بڑھ کر کے ایک صاحب نے کہا کہ نہیں، وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے بالکل صحیح کہا، یہ سچائی ہے، لیکن کہیں کہیں خطبہ کو، علماء کو جواب دینا پڑتا ہے، اور اس لیے جانتے ہیں اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ کسی محفل میں نمایاں ان کا نام ہوتا تھا، لیکن اس مہم سے اس منافق کو پھر اپنے لوگوں نے بلانا بند کر دیا۔ اور اعظم گڑھ جیسے شہر میں جب بلایا تو مرحوم کا نام نہیں لوں گا، ان سے لوگوں نے سوال کر دیا کہ اس منافق کو آپ نے کیوں بلایا؟ تو یہ اس شعر پڑھنے کا یہ اثر رہا۔ ملاحظہ فرمائیے۔ عاشق شبیر کا ہوگا بدن خاک شفا، شرط یہ ہے کربلا میں۔ حسین اپنی شہادت پر سرخرو ہیں، مگر یہ بھی فاؤل شعر، جو رونے والے انہیں بے قرار کرتے ہیں۔ نایا بلیاوی ایک شعر پہنچتا ہے، دعا چاہتا ہوں۔ عاشق بیشی ہم ہیں، ہم کو یہ معلوم ہے، عاشق بیشی ہم ہیں، ہم کو یہ معلوم ہے، کس جگہ رونا کہاں پر مسکرانا چاہیے، کس جگہ میں ہوں آوارہ وطن ایسا پرندہ فاطمہ، میں ہوں آوارہ وطن ایسا پرندہ فاطمہ، مجھ کو تیری شاخ مدحت پر ٹھکانا
ٹھکانا چاہیے، تحفہ صحرا نہ بھیجوں گا کبھی جبریل سے، اے محمد اس کی خاطر تم کو آنا چاہیے۔ شکریہ نواز بہت اچھا۔ سبحان اللہ۔ محترم ڈاکٹر نایاب بلیاوی صاحب نے نعت بھی پیش کی اور دور حاضر میں ہونے والے غلط کاموں کے خلاف آواز بھی اٹھائی اپنے شعر کے ذریعے۔ میں اپنے نوجوانوں سے گزارش کر رہا ہوں عباس صاحب سے اور سب سے کہ یہاں پر آ کر بیٹھ جائیں، بھیا یہاں پر بیٹھ جاؤ سبھی سے گزر۔ اگر یہ کیمرہ جن کا لگا ہے ان کی محنتیں ہیں اور یقیناً وہ اس پروگرام کو نشر کریں، اگر تھوڑا سائڈ میں کر لیں، زحمت نہ ہو تو یہ خدا کہہ رہا ہے کہ اس کے احترام میں لوگ آگے نہیں آ رہے، اس لیے اچھا ٹھیک ہے، چلے جو ہو سکتا ہو تھوڑا سا نہیں، اب اس سے آگے تو شاعر کو سر اٹھا کے دیکھنا پڑے گا، بیٹھے اب بات بھی اس سے نہ اٹھا کے دیکھنا۔ بس یہ ضرور گزارش ہے کہ نوجوان بچوں سے اور چھوٹے بچوں سے گزارش ہے کہ آگے آ کے بیٹھیں، کیونکہ دیکھیے جب بچے بزرگوں کے پیچھے رہتے ہیں تو بزرگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، محفل میں بیٹھے ہیں کہ موبائل کھیل رہے ہیں نہیں پتہ چلتا۔ اس لیے یہ ہمارے بزرگوں کی تہذیب رہی تھی اور آج بھی بزرگ اپنے آگے مجلس و محفل اپنے بچوں کو بیٹھاتے ہیں تاکہ وہ آنے والے وقت کے لیے تہذیبوں کو درک کر سکیں، اس کو حاصل کر سکیں، کیونکہ فرش مسرت یا فرش عزا صرف اس لیے نہیں بچھائی جاتی کہ ہم نے سنا اور گھر چلے گئے، بلکہ ہم یہاں سے کچھ سیکھیں اور آنے والی نسلوں کے لیے سرمایہ اکٹھا کریں۔ ہمارے بزرگوں نے ہم کو دیا، ہم آنے والی نسلوں کو دے رہے ہیں، یہ سب سے ضروری چیز ہے اور علماء اس پر روشنی ہمیشہ ڈالتے ہیں۔ میں تو ایک طالب علم ہوں، میری حیثیت کیا، میں یقین جانی ہے کہ امام زمانہ کی یہ محفل منعقد ہے، محفل نور جو اپنے شان و شوکت کے ساتھ منعقد ہوتی رہی اور انشاءاللہ آگے بھی ہوتی رہے گی، لیکن کم سے کم اس موضوع کے حوالے سے تو ہمیں یہ چاہیے کہ ابھی نایاب بھائی وقت اور اسپیس کی بات کر رہے تھے، ٹائم کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، سائنٹیفک شعر پڑھ رہے تھے، لیکن جس موضوع کی یہ محفل ہے اس کے لیے تو ہمیں ٹائم پر آنا چاہیے کہ کس لمحہ ظہور ہو جائے۔ اگر ہم وقت کے پابند نہیں ہوں گے تو شاید ہم وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتے، اس لیے ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب بھی مؤذن اذان دے تو ہمیں مسجد میں پہنچ جانا چاہیے اور جب بھی کوئی غیبی آواز آئے تو ہمیں اس کے لیے تیار ہو کر امام زمانہ کے ظہور کے لیے آمادہ ہونا چاہیے۔ یہ ہمیں اپنی زندگی کا محصل بنانا چاہیے، مقصد بنانا چاہیے۔ اور یقین جانیے اتنے خوبصورت علماء کرام کے سرپرستی میں محفل منعقد ہے، میں استقبال کر رہا ہوں حضرت اسلام المسلمین علی جناب مولانا جواد الحیدر صاحب جودی صاحب کا، محترم مولانا رضی حیدر صاحب قبلہ کا، مولانا عامر رضوی صاحب قبلہ کا اور تمامی خطبہ کا اور علماء کا یہاں استقبال کر رہا ہوں۔ بس ایک بات کہہ کے میں اپنے مقرر کو دعوت سخن دے دوں گا کہ ہمیں وقت کا خیال رکھنا چاہیے اور امام کے لیے ایسا عمل پیش کرنا چاہیے کہ امام خود کہے کہ ہمارا چاہنے والا ہے، ہمیں نہ تلاش کرنا پڑے کہ امام سے ہم کیسے ملے، کیونکہ ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص نے بہت کوشش کی کہ ہم وقت کے امام سے کیسے ملے، انہوں نے توسل کیا اور اس کے بعد ایک بار امام کا پیغام آیا کہ اس بازار میں اس جگہ پر اس وقت میں تم آنا، میں تم سے ملاقات کروں گا۔ وہ شخص اس دن معین دن پر پہنچا، دیکھا کہ تالے کا بازار ہے جہاں لوگ تالا بنواتے ہیں، اس مارکیٹ میں چاروں طرف ایسی جگہ پر اس نے دیکھا یہاں امام نے مجھے بلایا ہے۔ وہ وہاں پر پہنچا اور پہنچنے کے بعد انتظار کرتا رہا۔ اسی اسنا میں اس نے کیا دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت اس دکاندار کے قریب آتی ہے اور آنے کے بعد اپنا ایک تالا اس کے سامنے پیش کرتی ہے اور کہتی ہے اس کو خرید لو۔ اس نے دیکھا تالے پر، اس نے کہا کہ اس کی قیمت میں 50 درہم دوں گا۔ تو وہ بوڑھی عورت کہتی 50 درہم، یہ تمہاری یا تو دکان نہیں ہے یا تمہیں تجربہ نہیں ہے، میں پوری مارکیٹ میں ہو کر آئی ہوں اور سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ 15 درہم سے
وہ شخص کہتا ہے 50 درہم لوگی تو میں دوں گا ورنہ میں نہیں لوں گا۔ وہ عورت پریشان ہو جانے کے بعد ایک بار کہتی ہے کہ تم کیسے انسان ہو کہ تمہیں یہ نہیں پرواہ کہ تمہیں کتنا فائدہ ہو رہا ہے کتنا نقصان۔ اس نے کہا جتنا حق میرا ہے میں اتنا ہی لوں گا، اس سے زیادہ نہیں لوں گا۔ وہ عورت پیسہ لے کر چلی گئی۔ جیسے ہی وہ عورت گئی فوراً امام وہاں پر موجود تھے اور اس شخص سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ تم اس کی فکر نہ کرو کہ امام سے کیسے ملا جائے، اگر تمہارا کردار ایسا ہو جائے تو امام خود یہاں پر آ کر تم سے ملاقات کرے گا۔ ہمیں اپنے کردار کو اتنا اچھا بنانا ہے کہ وقت کا امام کہے کہ یہ ہمارے چاہنے والے ہیں، ہماری بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے والے ہیں، ورنہ پوری زندگی الجل یا امام کہہ کے گزر جانا شاید ہماری زبانی کثرت ہو سکتی ہے، عملی طور پر ہم اس کو نہیں پیش کرتے۔ اگر عملی طور پر ہم دنیا کے سامنے وہ پیغام پیش کریں تو شاید 1200 سال گزر جانے کے بعد کسی بھی لمحہ امام ہمارے قریب آ سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے گھر کو سجایا اور سنوارا ہی نہیں ہے اور بلا رہے ہیں الجل امام آ جائیے امام آ جائیے۔ ہم ایک چھوٹے سے کسی مہمان کو بلاتے ہیں تو اپنے گھر کو آراستہ کرتے ہیں سجاتے ہیں۔ ہمیں اگر وقت کے امام کو بلانا ہے تو ہمیں اپنے کردار کو سجانا ہوگا، اپنے کردار کو خوبصورت بنانا ہوگا، تب شاید ہمارا وقت کا امام آ کے کہہ سکے کہ ہم حاضر ہیں۔ آئیے میں نے جملوں کے سائے میں گزارش کر رہا ہوں، کاشف الحقائق خطیب صداقت حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا رضی حیدر صاحب کے اللہ سے ملتمس ہو کے آئے اور نظر صحیح معروضات بارگاہ امام زمانہ میں پیش کریں۔ بلند ترین نعرہ سرفراز ہو کر اللهم صل على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و مولانا بالقاسم والہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ۔ ایک صلوات پڑھو۔ یہ حدیث جس کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، جس میں ہم سے اور آپ سے معرفت امام کا مطالبہ کیا جاتا ہے، چونکہ کوئی بھی انسان شکم مادر سے پڑھ لکھ کے نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خود قرآن مجید نے اس انسان کی یہ حقیقت بتائی ہے کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں شکم مادر سے ایسے پیدا کیا ہے کہ لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے۔ لہذا اب جاننے کے لیے ضرورت ہے کہ ہم وہ راستے تلاش کریں۔ تو پروردگار نے کہا اگر ہم نے تمہیں جاہل ہی پیدا کر دیا ہوتا اور ایسے ہی چھوڑ دیا ہوتا تو شاید نہ تم خدا کو پہچان سکتے تھے، نہ رسول کو پہچان سکتے تھے، نہ امام کو پہچان سکتے تھے۔ لہذا اب یہ بھی میری ذمہ داری ہے
کہ ہم تمہیں وہ ساری صلاحیتیں دے کے بھیجیں تاکہ تم خدا کو پہچان سکو۔ اس لیے اسی آیت میں کہا وَجَعْلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور اسی خدا نے تمہیں سننے کے لیے کان دیے، دیکھنے کے لیے آنکھ دیا، اور سمجھنے کے لیے جو ہے وہ دل۔ تمہید میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس محفل میں یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ تقریر جو ہے وہ شعراء کو بلانے کے لیے ہے۔ شعراء سب کے سب آ چکے ہیں، آپ لوگ بالکل مطمئن رہیں۔ لہذا اب آپ جتنی جلدی یہ بتا دیں گے کہ آپ سن رہے ہیں، اتنی جلدی تقریر جو ہے خود بخود ختم ہو جائے گی۔ اور بہرحال یہ بہترین استقبال ہے، اس لیے کہ سبحان اللہ سے بہتر استقبال یہی صلوات ہے۔ اور جب یہ تینوں صلاحیتیں دی گئی ہیں تو اس میں خدا نے ایک انتظام اور کیا کہ ایک روحانی طاقت دیا جس کا نام ہے فکر کرنے کے لیے دل و دماغ، اور دو مادی طاقت دیا، ایک کا نام ہے کان اور دوسرے کا نام ہے آنکھ۔ لیکن پروردگار عالم نے ان دونوں میں بھی ایک چھوٹا سا فرق رکھا کہ کان سمجھنے کا، معرفت کا کام پہلے کرتا ہے، آنکھ معرفت کا کام بعد میں کرتی ہے۔ اس لیے کہ اگر آنکھ معرفت کا کام پہلے شروع کرتی تو پیدا ہوتے ہی قرآن دکھانے کا حکم ہوتا، اذان سنانے کا نہ ہوتا۔ یہ اذان سنانا یہ بتاتا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ کان، اور دوسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آنکھ سے سمجھنے کے لیے پڑھا لکھا ہونا چاہیے، لیکن کانوں سے سمجھنے کے لیے پڑھا لکھا نہیں ہونا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے سامنے آپ کتاب لے کے چلے جائیں اسی مجمع میں تو وہ نہ ایک لفظ پڑھ سکتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اس بزم میں آ گئے ہیں اور دونوں سلسلہ موجود ہے۔ نثر کے ذریعے بھی پڑھ سکتے ہیں، معرفت حاصل کر سکتے ہیں، اور نظم کے ذریعے بھی معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ مختصر سی تمہید تھی، اس لیے کہ میری عادت یہ ہے کہ میں موضوع سے ہٹ کے گفتگو بہت کم کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہرحال اتنی تقریریں، اتنی گفتگو کرتا رہتا ہوں کہ اب وہ ہوس ختم ہو گئی ہے کہ لوگ سبحان اللہ کہیں۔ اب صرف ایک ہوس رہ گئی ہے کہ آپ 15 منٹ 20 منٹ جو میں کہوں اس کو سن کے کسی ایک بات کے اوپر عمل کر دیجئے، یہی جو ہے تقریر کا نام ہے۔ لہذا آج کا جو جشن ہے، اس جشن کا نام رکھا گیا ہے جشن انتظار۔ اور جو بھی ہمارا منتظر ہے اور جو منتظر ہے، منتظر سے متعلق 3 گفتگو ہے اور منتظر سے متعلق جو ہے وہ 1 گفتگو ہے۔ جو سب سے پہلی گفتگو جو ہے وہ اس ذات سے متعلق ہے آنے والے 2 دن کے بعد جس کی تاریخ تولد ہے۔ پہلا مسئلہ ہے اس کی ولادت۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ طے ہو جائے کہ وہ پیدا ہو چکا ہے تو دوسرا مسئلہ شروع ہوتا ہے اس کی غیبت کا، اور جب یہ بات معلوم ہو جائے کہ وہ غائب ہے نگاہوں سے تو اب تیسرا مسئلہ شروع ہوتا ہے اس کے ظہور کا۔ لیکن یہ تینوں کام وہ ہیں، تینوں باتیں وہ ہیں جس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ اس کے تولد سے تعلق ہم سے ہے، نہ اس کی غیبت سے تعلق ہم سے ہے، نہ اس کے ظہور سے۔ پیدا ہونا اس کو ہے، غائب اس کو ہونا ہے،
ظہور اسے کرنا ہے۔ ان تینوں مرحلوں پہ ہماری ایک ذمہ داری ہے، اور وہ ذمہ داری تب شروع ہوتی ہے کہ جب سب سے پہلے اس کے تولد کی گفتگو شروع ہو جائے۔ تو تولد کے مرحلے میں دو طریقے کے نظریات پائے جاتے ہیں۔ ایک نظریہ ہم امامیہ کا نظریہ ہے کہ وہ سن 255 ہجری میں پیدا ہو چکا ہے۔ ہم امامیہ کا نظریہ یہی ہے کہ وہ پیدا ہو چکا ہے۔ ہمارے نظریے کے مقابل میں ایک دوسرا نظریہ ہے کہ وہ پیدا نہیں ہوا ہے، پیدا ہونا ہے، اس لیے کہ ہر انسان کو وہ چاہے جس فرقے کا ہو، چاہے وہ یہودیت کا قائل ہو، عیسائیت کا ماننے والا ہو، چاہے وہ کفر و شرک کا ماننے والا ہو، چاہے جس مذہب کا ماننے والا ہو، سب کہیں نہ کہیں جا کے اس بات کے اوپر رکے ہوئے ہیں کہ ایک آنے والا ہے جو جب آ جائے گا تو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ یہ بات یہودیوں میں بھی پائی جاتی ہے، یہ بات عیسائیوں میں بھی پائی جاتی ہے، یہ بات جو ہے کفر اور شرک میں بھی پائی جاتی ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں وہ عدل و انصاف سے بھرنے والا پیدا ہو چکا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی پیدا ہونے والا ہے۔ تو جو کہتے ہیں پیدا ہونے والا ہے، جب پیدا ہوگا تب ان کی ذمہ داری شروع ہوگی، لیکن چونکہ ہم کہتے ہیں کہ پیدا ہو چکا ہے، لہذا ہماری ذمہ داری جو ہے وہ اس وقت بھی ہے کہ ہم اس کی غیبت میں بھی اس کا انتظار کریں، اس کے ظہور میں بھی جو ہے وہ اس کا انتظار کریں۔ انتظار نہ پیدا ہونے والوں کی ذمہ داری نہیں ہے، انتظار پیدا ہو جانے والوں کے ہاں کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے میں اکثر اپنی تقریروں میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ سچ اگر پوچھا جائے تو امام زمانہ سے متعلق کسی اور سے کوئی بات پرس ابھی ہے ہی نہیں کہ کوئی صاحب یہ پوچھیں امام اگر آ گئے تو آنے کے بعد کسی مشرک سے پوچھیں گے، وہ تو کہے ہم تو جانتے نہیں کہ آپ پیدا ہوئے کہ نہیں۔ وہ کسی یہودی سے آ کے نہ پوچھیں گے، اور میں اور جرأت سے کہوں مسلمانوں میں بھی سب سے نہ پوچھیں گے، 12 اماموں کے ماننے والوں سے پوچھیں گے۔ اس لیے کہ مسلمان بھی یہی کہتے ابھی پیدا نہیں ہوئے۔ لہذا یہ جشن انتظار جس میں لوگ بڑی دیر دیر تک آ رہے ہیں، ان سے پوچھا جائے گا کہ انتظار تمہارا کام تھا تب اتنی دیر کیوں لگا؟ بھائی ان کا انتظار کر رہے ہیں، وہ آنے میں دیر لگائیں تو ٹھیک ہے، یا ہمارا کام یہ ہے کہ ہم انتظار کرنے والے ہیں، سب دیر میں آتے ہیں تو پلٹ کے کہہ سکتے ہیں جب تم انتظار کرنے والے اتنی دیر میں ہو تو جس کا انتظار کر رہا ہے وہ کب کیسے پہلے آ جائے؟ اسی لیے جب ہماری ذمہ داری ہے تو ہم سب کو یہ تلاش کرنا پڑے گا کہ ہمارا وقت کا امام کیسا ہے۔ اسی لیے میں نے شہر میں کسی تقریر میں یہ کہا تھا کہ جب پروردگار عالم نے انبیاء اور رسول کو بھیجا تو انبیاء اور رسول کے ذمے ایک کام کیا، وہ کام یہ ہے کہ جب بھی کوئی نبی مبعوث برسالت ہوا، مبعوث نبوت ہوا تو اس کے ذمے 2 کام تھا۔ پہلا کام یہ تھا کہ جو اس سے پہلے نبی گزر چکا ہے اس کی تصدیق کر دے، بتا دے کہ ہاں وہ نبی تھے، آپ مشکوک نہ ہو، اور جب وہ اس دنیا سے جانے لگے تو یہ بتا کے جائے کہ میرے بعد فلاں نبی آنے والا ہے۔ یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا۔ حد یہ ہے کہ جس زمانے میں جس اعتبار سے خطرہ تھا اس اعتبار سے جو ہے وہ یہ تصدیق اور بشارت دونوں لفظ جو ہے وہ چلتا رہا، لیکن جب جناب عیسیٰ آئے تو جناب عیسیٰ کے بعد آنے والے نبی کے سلسلے میں گمراہی اور انحراف کا خطرہ سب سے زیادہ تھا، لہذا جناب عیسیٰ نے اپنی زبان سے جو ہے اس آنے والے نبی کا جو ہے وہ اعلان کر دیا، اور اس نے پکار کے یہ کہا مصدقاً بالتوراۃ والانجیل، ہم تصدیق کرتے ہیں اس کتاب تورات اور انجیل کی، اور اس کے بعد کہتے ہیں وہ مبشراً برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، اور تمہیں ایک رسول کی بشارت دے رہے ہیں کہ جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہے۔ لیکن جب وہ نبی آ گیا، عیسیٰ نے تو یہ کہہ دیا ہم اپنے پہلے والے جو ہے موسیٰ کی تصدیق کر رہے ہیں اور ہم اپنے بعد والے احمد کی بشارت دے رہے ہیں، لیکن جب احمد آ گیا
تو اب احمد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بعد پہلے والوں کی تصدیق کرے اور اپنے بعد آنے والوں کی جو ہے وہ بشارت دے. لیکن یہاں انداز جو ہے وہ بدل گیا. اب عیسیٰ کی طرح سے ایک موسیٰ کی تصدیق نہیں کرنا ہے, عیسیٰ کی طرح سے ایک محمد کی بشارت نہیں دینا ہے. ہمارے نبی نے آ کے ایک کی تصدیق نہیں کی, 1,24,000 کی تصدیق